بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ نہیں معلوم کہ حکومت اور یہ اپوزیشن کی پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی کا جو کچھ نہیں نکلا، چونکہ اچانک اعلان آ گیا کہ نہیں مذاکرات ختم، کچھ نہیں کرنا ہم نے، تو گورنمنٹ اگر مذاکرات جاری رہتے تو پی ٹی آئی نے تو لکھ کے دیا تھا کہ ہمیں کمیشن چاہیے، اور پی ٹی آئی نے لکھ کے دیا تھا ہمیں جناب وہ ہمارے قیدی رہا ہوں، اس کے بدلے میں گورنمنٹ کیا جواب دیتی؟ یعنی فرض کریں کہ 28 کو بیٹھتے، پی ٹی آئی والے آ جاتے، مذاکرات ختم نہ کرتے، تو گورنمنٹ کیا جواب دیتی؟ تو گورنمنٹ نے اگرچہ بتایا نہیں کہ ہم کیا جواب دیتے، لیکن آپ یہ سن لیجئے اور اس میں آپ جواب تلاش کر لیجئے کہ اگر نشست ہوتی تو حکومت یہ سوچ کے یہ لکھ کے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو ان کے سوال کے جواب میں کہ ہمیں کمیشن چاہیے ان چیزوں پہ، یہ جواب دینا تھا۔ وہ جواب کیا تھا، کیا ہوتا؟ وزیر اعظم پاکستان کی اس گفتگو میں آپ کو پورا وہ جواب مل جائے گا، یہ سن لینا۔ بالکل تیار ہوں صدق دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کہ یہ ڈائیلاگ آگے بڑھے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے، نہ کہ ان کے انتشار کے ہاتھوں ملک کو نقصان، یہ ملک کسی مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی، اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا، بھاگ گیا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے عمران نیازی صاحب ہیں، مجھے کہا کہ کمیٹی بنا رہے ہیں، اس کمیٹی وہ ہاؤس کمیٹی بنی تھی، وہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے، اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے۔ 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے۔ اور اس کا مطلب گورنمنٹ نے جواب تیار کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا، پارلیمان کی کمیٹی بن جائے گی۔ وہ آپ کا 26 نومبر بھی دیکھ لیں، آپ کا 9 مئی بھی دیکھ لیں، اور آپ کا 2014 والا دھرنا بھی دیکھ لیں کہ اس کے کیا محرکات ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو جو ایک اور کمیشن چاہیے وہ بھی پارلیمانی کمیٹی بن جاتی، وہ یہ والا الیکشن بھی دیکھ لیں جس میں آپ کہتے ہیں مینڈیٹ تو رہ گیا، پچھلا والا بھی دیکھ لیں جس میں ہم سمجھتے ہیں مینڈیٹ، یعنی اس طرح کا جواب گورنمنٹ نے دینا تھا۔ لیکن اس سے زیادہ میرے لیے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم پاکستان یہ بیان دے رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر آپ پی ٹی آئی چاہے تو مذاکرات کے دروازے کھلیں اور یہ ہو۔ اب اس میں میرے سوالات دو ہیں اور میں مہمان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں وائی آر دے بینگ سو کائنڈ، مطلب کہہ تو دیا، ابھی کل وقاص صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا پنجابی میں کہ تانوں انگریزی نہیں سمجھ آندی، تانوں اردو نہیں سمجھ آندی، کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنی بات نا یار، تو جاؤ پھر۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا گورنمنٹ کو سامنے سے گالی دینی چاہیے، اچھی بات ہے جمہوری رویہ، لیکن بس گھر چلی جائے گورنمنٹ۔ وہ آج وزیر اعظم سطح کے بندے نے کہہ دیا کہ نہیں ابھی بھی آپ بات کرنا چاہیں تو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمیٹیاں ختم کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں 31 تک قائم ہے۔ آپ کیوں، مطلب کیا اتنی کیا ڈیسپریٹنس ہے یا کیا ہے، اتنی کیوں ڈیسپریٹ ہے گورنمنٹ، یہ کیا معاملہ ہے؟ یا خوفزدہ ہے کیا گورنمنٹ؟ کیونکہ آج ہی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جی ملک کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو گورنمنٹ کو ڈر ہے اس بات کا کہ پھر خان صاحب روڈ اوور آ گئے تو پھر مصیبت ہو جائے گی، یا بہت ہی زیادہ جمہوریت پسند ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ کچھ بھی کہیں ہمارے دروازے پھر بھی کھلیں۔ یہاں سے آغاز کرتے ہیں، پھر کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں جناب میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، اور سینئر آف کورس پولیٹیشین رہے، سیاست پہ گہری نظر ہے، جناب محمد زبیر صاحب کی گورنر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جاوید صاحب پلیز ذرا پہلے اس معصومانہ سوال کا سیدھا جواب دیں کہ مطلب یعنی آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جسچر گورنمنٹ کی طرف سے جانا کہ وہ منع کر رہے ہیں، وہ مطلب جن الفاظ میں منع کیا جا سکتے ہیں نا ان الفاظ میں منع کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے نہ ہے، دروازہ بند ہے، وہ انگریزی سمجھ میں نہیں آتی کیا، اردو میں بتائیں کیا، کون سی زبان سمجھتے ہو، کمیٹی تھے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کمیٹیاں باقی ہیں، نہیں 31 تک باقی ہیں، نہیں ہم 28 کو بھی آئے، دیکھیں شاید آپ لوگ، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں آئیں گے 28 کو، آپ کہتے ہیں نہیں ہم آئیں گے۔ آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نہیں ابھی بھی تیار ہیں ہم۔ ایسی کیا مصیبت آئی ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی گورنمنٹ یا کیا، مطلب اتنے کیوں اپولوجیٹک ہیں آپ لوگ؟ وسیم بدامی صاحب آپ اتنے معصوم ہیں نہیں جتنے معصومانہ انداز میں آپ سوال پوچھتے ہیں۔ بھائی بات سیدھی سی ہے کہ دونوں جو کمیٹیاں تھی دونوں کو علم تھا کہ اس مذاکراتی کمیٹی کا انجام کیا ہوگا، جو پہلے سے طے تھا وہی ہوا ہے۔ اور جہاں تک دونوں ہی ٹائم پاس کر رہے تھے، دونوں ٹائم پاس بھی کر رہے تھے، دونوں دھوکہ بھی دے رہے تھے ایک دوسرے کو، اور دونوں کے علم میں تھا کہ نہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور جو دوسری کمیٹی تھی ان کو بھی پتا تھا کہ چھڑوانے کے علاوہ ہمارا ایجنڈا کوئی نہیں ہے۔ تو دونوں یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ ویسے اس سے پہلے کہ اصل سوال پر آئے آپ، دونوں یہ کام کیوں کر رہے تھے جب دونوں کو انجام پتا تھا تو؟ ہاں
ایک دباؤ میں کر رہے تھے، مذاکرات کے لیے ایگری ہوئے تھے، اور دوسروں کو خدشہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ 20 جنوری کی جو رجیم چینج ہوئی ہے یا ہوگی تو اس وقت بھی کچھ حکم سننے کو نہ ملے، تو اسی دباؤ میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا جائے۔ یہ تھا دونوں کے خفیہ مقاصد، اصل مقاصد یہ تھے۔ ٹھیک ہے، اب بتائیں کہ اب تو ہو گیا نا، اب یہ ہر روز وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان جاؤ، نہیں کرنے، ہر روز آپ کہتے ہیں نہیں ہم ہمارے دروازے کھلیں، ابھی بھی آ جائیں، یہ کیوں؟ دیکھیں وسیم، جہاں تک تعلق ہے حکومت کا، کوئی بھی وقت کی حکومت ہو، اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو انگیج کرے، مگر جس طرح یہ کیا گیا یا جس طرح ہو رہا ہے یا جس طرح کے آپ نے ایک سال کے اندر ان کے احتجاج دیکھے، یا آئندہ پھر انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی 8 فروری کی، تو وسیم بات تو سیدھی یہ ہے کہ بدقسمتی سے نہ حکومت وقت ان چیزوں کو ڈریس کر رہی ہے، نہ اداروں کے لوگ ان چیزوں کو ڈریس کر رہے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے، جو 8 فروری ہو یا 26 نومبر ہو یا اس سے پہلے کے دن ہو، وہ احتجاج جو کر رہے ہیں، کیا کبھی کسی نے سوچا ہے؟ جس طرح کہ کل میں سن رہا تھا جنید اکبر صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وہ تمام روڈ جو پنجاب کو جاتے ہیں، اسلام آباد کو جاتے ہیں، وہ سارے ہم بند کر دیں گے۔ جی ہاں، مجھے یہ بتا دے کوئی کہ وہاں حکومت کس کی ہے اور وہاں کے عوام کس کے رحم و کرم پہ ہوں گے؟ تیسرا یہ ہے کہ وہ صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے کیا میں یہ سمجھوں کہ دوسرے صوبے کے خلاف وہ چڑھائی اب کریں گے یا مرکز کے خلاف چڑھائی کریں گے؟ تو جو بار بار حکومت، تو یعنی یہ جو ممکنہ انتشار ہے، اس سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ۔ یعنی جاوید صاحب، اس سے پہلے کہ زبیر صاحب کی طرف یہ کہنا ٹھیک ہوگا نا کہ ابھی ایسی گولی ہو گئی ہے پی ٹی آئی جو آپ سے نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، آپ سے بھی اور کسی اور سے بھی۔ آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر تھوڑا سا اس گولی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو وہ آج بو رہے ہیں، نہ ان کے لیے اچھا ہے نہ ریاست کے لیے اچھا ہوگا۔ وجہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ بلوچستان کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، وہاں بہتر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا، وہاں سیاسی آزادی نہیں ہے۔ پھر سنتے آئے کہ وہاں دہشت گرد جو ہیں وہ جنم لے چکے ہیں، پھر اس کے بعد بہت سی علیحدگی پسند تحریکیں بھی چلیں، وہاں سے دہشت گرد پکڑے بھی گئے، آپریشن بھی ہوئے۔ کیا آج وسیم بادامی صاحب خیبر پختونخوا اسی قسم کی آپ کو آوازیں نہیں دے رہا؟ کیا آپ نظریں چرائے رکھیں گے کہ وہاں دہشت گردی کے خلاف آپ آپریشن کرتے ہیں اور آج پھر اسی طرح دہشت گردی سر اٹھا رہی ہو، اور وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ اس چیز کو ڈریس کرنے؟ اور دیکھیں ایک چیز اور ہے، میں بڑا کلیئر ہوں کہ آپ آپریشن جو ایک طاقتور ادارے سے کرواتے ہیں یا طاقتور ادارے کو کرنے کی مجبوری آپ پہنچتی ہے، اس سے بہت پہلے جو وہاں کی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، اس کا ہونا چاہیے یہ رول۔ یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ ہم وہ پہلے لے لیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے ایک، اس میں تو آپ سے بہت سارے سوال ہوتے ہیں، میں آپ سے کرتا ہوں پھر آگے ذرا پہلے